العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ النور بسم اللہ نور علی النور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر مقدور علی بنبی مخبور الحمدللہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور والسراء والضراء مشکور والصلاة والسلام علی سید الثقلین شمس المشرقین والمغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین و ابی الزہراء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد التماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے ملت کے شہداء و مرحومین پارا چنار کے شہداء فلسطین کے شہداء کے لیے اور بالاخص آج کی محفل اور مجالس کے جو میزبان ہیں بانیان ہیں ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم يلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد لم یکن له صلی اللہ علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد محترم سامعین ایام فاطمیہ کی مجالس ہیں ہماری محافل ہماری مجالس مخدومہ کونین سلام اللہ علیہا کے نام سے منسوب ہیں یاد رکھیے کہ واقعہ کربلا کے بعد اب آپ کی اگر توجہ ہو واقعہ کربلا کے بعد انگلیوں پہ گننے کے قابل لوگ تھے جو ظاہراً محبت اہل بیت پیمبر کا دم بھرتے تھے کربلا کا واقعہ جب ہو چکا اس کے بعد 17 بعض علماء نے 16 17 یا 18 لوگ بچ گئے قرۂ جزیرہ عرب پہ
جو ظاہراً اہل بیت اطہار کا نام لیتے تھے، لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، پھر وہ کیسے اجاگر ہوئے؟ علماء فرماتے ہیں کہ سید الساجدین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عزاداری کی شدت کی وجہ سے جو لوگ چھپے ہوئے تھے، اسی سرزمین سے محبان اہل بیت کھڑے ہو گئے اور فرما رہے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں بے عین ہی اس دور میں قاتل امام حسین علیہ السلام کا نام لینا جرم تھا، لوگ خوفزدہ رہتے تھے۔ ہماری عزاداری کی شدت نے آج امام مظلوم کے قاتلوں کا نام لینے میں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ وہ فرماتے ہیں بے عین ہی صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عزاداری کے ایام میں مجالس میں شدت اور آئے گی انشاءاللہ۔ جیسے قاتلان حسین بے نقاب ہوئے ہیں، ایسے قاتلان سیدہ بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ زمانہ چلے گا اس کے ساتھ۔ محبت فرمائیے گا، قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں نے سورہ مبارکہ الکوثر کو موضوع قرار دیا ہے۔ تاریخ نے کچھ یوں لکھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو بیٹے عطا فرمائے حضرت قاسم، جن سے کنیت ہے ابوالقاسم طیب و طاہر، خدائے رحمان الرحیم نے اپنی حکمت سے دیے اور اپنی حکمت سے ان کو واپس لیا۔ جب پیغمبر خدا کا آخری بیٹا اس دنیا سے گیا، توجہ فرمائیے گا آپ، تو ایک ملعون ہے جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے عاص بن وائل۔ یہ عمر بن عاص کا باپ ہے۔ یہ کسی اور محلے میں رہتا تھا، سرکار کسی اور محلے میں رہتے تھے۔ جب اس ملعون کو خبر ہوئی کہ پیغمبر گرامی قدر کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے تو بڑا خوش ہوا، اور تاریخ نے پیغمبر علیہ السلام کی حالات زندگی کو کچھ یوں لکھا ہے۔ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر عرض کروں گا، سرکار فجر کے بعد تبلیغ اسلام کے لیے نکلتے تھے۔ گو کہ وہ زمانے میں نماز باقاعدہ امت کے لیے فرض نہیں تھی، لیکن پیغمبر خدا اس وقت بھی فرض ادا کرتے تھے۔ ظاہر معصوم ہے، ہمارے بعض پڑھنے والے بیچارے شاید اپنے علم کی زیادتی کی وجہ سے پڑھ جاتے ہیں کہ معصومین پہ نماز فرض نہیں، وہ پھر بھی پڑھتے ہیں۔ ان احمقوں کو بتائیں وہ نماز تہجد بھی واجب کی نیت سے پڑھتے تھے۔ محبت فرما رہے ہیں نا؟ اس وقت بھی پیغمبر علیہ السلام نکلتے تھے اور تبلیغ اسلام، تبلیغ رسالت کے لیے سرکار پیغمبر چلے جاتے تھے۔ یہ جو دن ہے جس دن پیغمبر خدا کے اس بیٹے کا انتقال ہوا، سرکار پیغمبر علیہ السلام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دل سوزی کے لیے پورا دن گھر سے نہیں نکلے۔ اور جو فرما رہے ہیں، جس دن بیٹے کا انتقال ہوا، سرکار پیغمبر علیہ السلام نے اپنی روٹین کو بدلا اور سرکار گھر سے نہیں نکلے، سرکار اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ یہ عاص بن وائل ملعون اپنے محلے سے نکلا، پیغمبر کے محلے میں آیا اور دروازہ پیغمبر کی طرف خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی حویلی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور بار بار گزرنے والے پوچھتے تھے کیوں بیٹھا ہے، تو کہتا تھا کہ آج یتیم عبداللہ باہر آئے، میں اس کو ابتر ہونے کا طعنہ دینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر میں تھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب تھا کہ رحمت للعالمین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اپنے گھر سے باہر گئے۔ جب باہر گئے تو وہ ملعون سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ یتیم عبداللہ، تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کی تنقید کرتا ہے، ان کی نفی کرتا ہے۔ ہمارے خداؤں نے تیرے بچوں کو مار دیا ہے، اب تو کبھی صاحب اولاد نہیں ہوگا، تو ابتر ہے، تیری نسل اب آگے نہیں چلے گی۔ آپ یاد رکھیے کہ پیغمبر خلق عظیم کے مالک تھے،
شاید آپ کی سماعت کا طریقہ کار یہی ہے، لیکن محبت فرمائیں۔ سرکار پیغمبر علیہ السلام خلق عظیم کے مالک تھے، کسی تانا دینے والے کو بھی پیغمبر جواب نہیں دیتے تھے، توجہ ہے نا، لیکن جب کوئی بات غلط کرتا تھا تو دکھ سرکار کی ذات کو بھی پہنچتا تھا۔ سرکار پیغمبر علیہ السلام کو شدید، آپ جانتے ہیں جس کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے اسی دن اسے کوئی بے اولاد ہونے کا تانا دے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ سرکار پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، رنج ہوا، لیکن سرکار نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ سرکار نے اس لیے کہ وہ معیار مصطفیٰ نہ تھا، وہ پیغمبر خدا کا معیار نہ تھا۔ اور یاد رکھیے یہ جتنی احادیث ہیں، مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، یہ اماموں کے خطبے، صدیقۃ الکبریٰ کے خطبے، یہ جو خطبے ہیں وہ اپنی معیار عقل کے مطابق بیان نہیں کر رہے، بلکہ ہماری معیار عقل کے مطابق بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے معیار کے مطابق گفتگو کرو۔ وہ ہماری عقل کے مطابق کرتے تھے تاکہ ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ہاں جب کبھی مصلی عبادت پہ جاتے تھے پھر اپنی معیار عقل کے مطابق اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جو احادیث ہے نہج البلاغہ خطبہ، یہ ہماری معیار عقل ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں، لیکن جب اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں تب اپنی معیار عقل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ پیغمبر خدا سیدھے گھر گئے، مصلی عبادت پہ گئے، مصلی پہ جا کے خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے مخاطب، اسے کچھ نہیں کہا لیکن اپنے رب سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کے پیغمبر نے فرمایا پالنے والا، اولاد دینے والا بھی تو ہے، بیٹے دینے والا بھی تو تھا اور بیٹے اٹھانے والا بھی تو ہے۔ عرب کے بدو مجھے بے اولاد کہتے ہیں۔ خدائے رحمان الرحیم نے اپنے حبیب کو رنجیدہ دیکھا، اپنے حبیب کو پریشان دیکھا، اپنے حبیب کو مغموم دیکھا، اپنے حبیب کو غمزدہ دیکھا۔ جب غمزدہ دیکھا تو خدائے رحمان الرحیم نے فوراً جبریل امین کو بھیجا اور اسے یہ پیغام دیا کہ جبریل امین زمین پہ جاؤ، درود و سلام کے بعد میرے نبی سے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر، میرا حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، قرآن معجزہ ہے، قرآن کریم معجزہ آج تک باقی ہے، قرآن معجزہ ہے، لیکن سورہ مبارکہ کوثر معجزے کے اندر معجزہ ہے۔ سورہ کوثر معجزے کے اندر، قرآن کریم کا سب سے مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر۔ اس کے ٹوٹل جو الفاظ بنتے ہیں تقریباً 10 الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ، سب سے مختصر ترین سورہ ہے۔ اور یاد رکھیے اس سورہ میں خدائے رحمان الرحیم قرآن کریم کی 4 سورہ ایسی ہیں جن کا آغاز انا سے فرماتا ہے۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے، چونکہ اس سال ثواب کی محفل ہے اور مسجد کی مجلس ہے، اور مسجد کی مجلس میں ظاہر علماء دوست تشریف فرما ہوتے ہیں، اس بحث کو سمجھیے گا۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا مطلب تحقیق، اس کے بعد شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور خدائے رحمان الرحیم بعض جگہ پہ احباب کر جاتے ہیں جی خدا کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا۔ انہیں بتائیے کہ جب اللہ رحمان الرحیم کوئی بشارت دینا چاہتا ہے، کوئی خبر دینا چاہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو ہم سے مخاطب کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرا حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔
جب بشارت دینا چاہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا، بشارت دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ انا حرف مشبہ، اس کے بعد شک کی گنجائش نہیں، کوثر عطا کی ہے، کوثر۔ اور یاد رکھیے آقا صاحب تشریف فرما ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بحث کرنے لگا ہوں۔ اللہ رحمان الرحیم نے سورہ مبارکہ کوثر کے الفاظ کو مختص کیا ہے مخدومہ سلام اللہ علیہا کے لیے، اور اس قدر مختص کر دیا ہے کہ پھر پورے قرآن میں دوبارہ آپ کو لفظ انا اعطینا نظر ہی نہیں آئے گا، اس لیے کہ جو الفاظ سیدہ کے لیے مختص ہو جائیں ان کو اللہ کہیں دوبارہ دہراتا نہیں ہے۔ ایک جگہ ہے آتینا، وہ تے سے ہے، تو آ سے نہیں ہے، انا آتینا کل کوثر، لفظ کوثر بھی آپ کو پورے قرآن میں نظر نہیں آئے گا، اور پورے قرآن میں آپ کو لفظ فصلے بھی نظر نہیں آئے گا، فصلے لربک ونہر نظر نہیں آئے گا، اور پورے قرآن میں انا شانئک ھو الابتر بھی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ خدا چاہتا تھا یہ شان بھی زہرا کا ہے۔ قرآن میں اگر سورہ کے الفاظ زہرا کے نام کے ساتھ مختص ہو جائیں تو وہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ اس رحمان الرحیم نے انا اعطیناک الکوثر، میرا حبیب، اپنے حبیب کو رنجیدہ خاطر دیکھا، پریشان دیکھا، اور فوراً فرمایا میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کثرت سے، اس کے 40 معنی کیے گئے، زیادہ مال والا، زیادہ عزت والا، زیادہ اولاد والا، زیادہ صحاب والا، زیادہ مرتبے والا، زیادہ مقام والا، زیادہ امت والا، زیادہ جو ہے وہ اس کا سلسلہ، 40 معنی کیے گئے، بدلے معنی، لیکن کل کوثر سے مراد فقط صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ لوگوں نے افراد قبیلے کے گننا شروع کیے، میرے قبیلے کے اتنے لوگ ہیں، کسی نے کہا میرے قبیلے کے، گنتے گنتے وہ قبروں تک جا پہنچے، کسی نے کہا قبریں گنے، میرے قبیلے کی قبریں اتنی، اس نے کہا میرے قبیلے کی قبریں اتنی۔ خدا فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا، حالانکہ تو حتیٰ کہ تم قبرستان تک جا پہنچے۔ یاد رکھیے جس کثرت کے بعد بندہ قبرستان جائے وہ کثرت اور ہے، اور جس کوثر کے بعد پیغمبر مصلی عبادت پہ آئے وہ کوثر زہرا اور ہے۔ میرا حبیب ہم نے آپ کو، کچھ علم دوست احباب تشریف فرمائے محبت میں، میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا کی ہے۔ اور یاد رکھیے پیغمبر خدا کی اولاد جناب صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے چلی۔ دنیا میں جتنے سید ہیں ان میں سے جا کے کسی سے پوچھ لیں، یا وہ مولا امام حسن کی اولاد ہیں، ایک دقیق جملہ دینے لگا محبت فرمائیے گا، آزادار ہیں آپ، یا مولا حسن کی اولاد ہیں یا مولا امام حسین کی اولاد ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے فاطمی سادات موجود ہیں یا مولا حسن کی اولاد ہیں یا مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر حضرت محسن زندہ رہ جاتے تو ان کی اولاد بھی یوں ہی بڑھتی جیسے مولا حسن کی اولاد بڑھی۔ غور فرمائیے گا اس نقطے کی طرف، اگر زندہ رہ جاتے تو ان کی اولاد بھی یوں ہی بڑھتی جیسے مولا حسن کی بڑھی یا جیسے مولا حسین کی بڑھی۔ جناب محسن کا قاتل فقط جناب محسن کا قاتل نہیں بلکہ 1/3 اولاد زہرا کا قاتل ہے۔ اگر رہ جاتے، میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی،
اور اس جملے بھی یاد رکھیے گا، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرا مزمل رات کو عبادت کیا کر، الا قلیلا مگر کم کیا کر۔ لیکن کیا کہنے، کوثر عطا کر کے اللہ فرماتا ہے فاصلے قبلہ تشریف فرما ہے، یہاں پہ فا سرت کے لیے ہے، فا جلدی کے لیے ہے۔ میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، فاصلے فوراً اللہ کی عبادت کر۔ مجھے بتائیں کیا اس سورہ کے آنے سے پہلے پیغمبر خدا عبادت خدا نہیں کرتے تھے؟ سرکار سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ کرتے تھے، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے میرا حبیب زہرا سے پہلے والی عبادت اور ہے، بطول ملنے کے بعد والی عبادت اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری۔ وہ ایک جاہل کہہ رہا تھا پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بڑا اس کا جملہ وائرل ہوا، وہ کہہ رہا جی ہمیں تو 3 ٹائم گالیاں دی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل، ہمیں تو اتنی گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس کو اتنا نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس یہ گالی نہیں، نعوذ باللہ، یہ رحمت خدا ہے۔ اس لیے کہ وہ فاصلے والی عبادت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ فرمایا فاصلے فوراً عبادت خدا کر، یہ وہی فا ہے جو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فاہاز علی المولا، جس کا میں مولا ہوں وہاں بھی فا سرت کے لیے ہے، یہاں بھی فا سرت، جلدی فوراً۔ بہت بڑے عابد تھے پیغمبر، اور ارشاد فرمایا ونہر، میرا حبیب نہر کر، نہر، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، ہم نے آپ کو صدیقت الکبریٰ دی ہے، نہر کر، ذبح کرنے کا حکم نہیں، محبت فرمائیے ذبح کا حکم نہیں ہے، نہر کر، نہر یعنی ذبح کیا جاتا ہے چھوٹے جانور کو، گائے، بھیڑ، بکری ذبح کیا جاتا ہے، لیکن جب بڑے جانور کو، اونٹ کو کیا جائے تو وہ ذبح نہیں، وہ نہر کیا جاتا ہے۔ یعنی بتانا چاہ رہا تھا میں آپ خدا کہ میرا حبیب یاد رکھ، اگر چھوٹی نعمت مل جائے تو بدلے میں ذبح ہے، اگر نعمت زہرا ہو تو ذبح سے کام نہیں چلے گا۔ ونہر میرے اشرے کا مضمون ہے، کبھی کبھی اشرا اس مضمون پڑھا کرتے ہیں، بڑا مختصر کا ونہر، میرا حبیب نہر کر، اس لیے کہ جب عطا سیدہ ہو۔ اور عزیز دوستو یہ خدا الرحمن الرحیم کا وعدہ ہے، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا حبیب بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد ہوگا۔ مجھے بتائیں پوری کائنات میں جیسے اولاد زہرا موجود ہے ایسے کسی اور کی اولاد ہے؟ میں ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، اگر آپ محبت فرمائیں جتنے آپ بات تشریف فرمائیں غور فرمائیے گا۔ جب آس بن وائل نے پیغمبر خدا کو طعنہ دیا اس وقت اس کے 10 بیٹے تھے۔ جب اس نے طعنہ دیا تو اس کے 10 بیٹے تھے، اسے بیٹوں پہ گمنڈ تھا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میری اولاد پھیل جائے گی، میں تو بڑا صاحب اولاد ہوں۔ جب دیا تو اس کے 10 تھے، پیغمبر خدا کی ایک بیٹی تھی۔ نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں تاکہ بات کو واضح کر دوں۔ جب دیا تو اس کے 10 تھے، جس کو دیا اس کی ایک تھی۔ نہیں تھوڑا تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، جب حضرت موسیٰ فرعون کے چنگل سے مصریوں کو لے کے نکلے بنی اسرائیل کو، تو آگے نیل کی موجیں تھی، پیچھے فرعون کی فوجیں تھی، درمیان میں موسیٰ تھا۔
میں عظمت صدیقۃ الکبریٰ پڑھنے لگا ہوں، قرآن پڑھیے گا جا کے۔ درمیان میں موسیٰ تھا، زیادی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پانی سے نکل گئے تو فرعون چلا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ مصری تھا پانی میں گل گیا۔ وہ کہتے تھے مصری تھا پانی میں گل گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب قوم کو کہا نا، دیکھیے عظمت سیدہ، جب قوم کو کہا نا کہ داخل ہو جاؤ پانی میں، تو انہوں نے کہا ہم تو قبیلے 12 ہیں اور ایک رستے سے جائیں گے، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جناب موسیٰ نے عصا سے علیحدہ علیحدہ ان کے لیے در بنائے، کہا اب چلو، کہا ہمیں کیا پتہ چلے گا ساتھ والا ڈوب گیا ہے یا باقی، ان کے درمیان در بناؤ، درمیان میں در بنائے۔ اب کہا کہ اب چلو، جب وہ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑی لاڈلی قوم تھی، عظمت صدیقہ پڑھنے لگا، بڑی لاڈلی قوم تھی، جب چلے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب تک آخری ماننے والا نکل نہیں گیا پانی چلا نہیں، فرعونی جب تک آخری پانی میں آیا نہیں پانی چلا نہیں۔ جب قوم نکل گئی، حالانکہ اس کے قبیلے 12 تھے، نکالنے والا ایک موسیٰ تھا، 12 کو خیریت سے نکال لیا، ہمیں نکالنے والے 12 ہیں، قبیلہ ایک ہے، نکال دیا۔ جب نکالا، اچھا پانی میں رہے، پانی کی فطرت ہے چلنا، پانی سے پیاس بجھائی جاتی ہے، پانی زندگی میں ایک اہم چیز ہے۔ جب تک پانی میں رہے خاموش رہے، کچھ نہیں ہوا، کوئی پیاس نہیں لگی۔ جب پانی سے نکلے ایک پتھر کے قریب گئے، قوم نے شور مچا دیا۔ عظمت صدیقہ یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں پیاس لگی ہے، پیاس کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے بندو پانی میں تھے، وہیں پہ پی لیتے، کہا پیاس نہیں تھی، اب لگی ہے۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ اٹھے، پالنے والا میری امت کو، تیری مخلوق کو پیاس لگی۔ خدا فرماتا ہے موسیٰ اس پتھر پہ عصا کو مار۔ حضرت موسیٰ نے مارا، خشک پتھر سے پانی نکلا، جن کی توجہ ہو گئی، خشک پتھر سے پانی نکلا، قوم نے پانی پیا۔ پانی کی فطرت ہے چلنا، پتھر کی فطرت ہے خشک رہنا، لیکن خدا کی حکمت ہے جب چاہے چلتے پانی کو روک دے۔ اور فرما رہے نا، پتھر کی فطرت تھی کہ وہ خشک رہتا ہے، بالکل خشک، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں، پتھر وہ ٹھوس چیز ہے، پتھر سے چشمے جاری نہیں ہوتے۔ غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے حضرت؟ پتھر سے چشمے جاری نہیں ہوتے، پانی کی فطرت ہے چلنا، لیکن یہ حکمت پروردگار ہے، اگر چاہے تو جاری پانی کو روک دے، اگر چاہے تو پتھر سے پانی نکال دے، اگر چاہے تو 10 بیٹوں والے کا نام و نشان مٹا دے، اگر چاہے تو ایک بیٹی والے کی نسل کو پوری کائنات میں پھیلا دے۔ حیدری، یہ اس کی حکمت ہے، یہ پروردگار کی حکمت ہے، چاہے تو جاری پانی کو روک دے، غور فرما رہے ہیں، چاہے تو خشک پتھر سے پانی جاری کر دے، چاہے تو 10 بیٹوں والے کا نام و نشان مٹا دے، چاہے تو ایک بیٹی والے کی اولاد کو پوری کائنات میں پھیلا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ایک بیٹی والے کا ایک بیٹا پردہ غائب میں ہے، جب تک وہ آئے گا نہیں تب تک قیامت نہیں۔ کیا کہنے صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، وقت نہیں، اگر سب تشریف فرما ہے بزرگوار۔ ہر معصوم کا نام پنجتن پاک میں اللہ رب العزت نے خود رکھا، بعض انبیاء کے نام بھی، حضرت یحییٰ کا نام خدائے الرحمن الرحیم نے رکھا، ایک ایک نام رکھا۔ پیغمبر خدا کا احمد، یاتی من بعدی اسمہ احمد، امیر المومنین کا علی خود رکھا۔ واحد ہے صدیقۃ الکبریٰ جس کے اللہ نے 9 نام رکھے ہیں، واحد ہے سیدہ۔ آیت اللہ کاظم قزوینی کو پڑھ رہا تھا، خوبصورت جملہ ارشاد فرما رہے تھے،
وہ فرما رہے تھے فاطمہ تو ہورا انسیہ، فاطمہ دنیا میں جنت کی حور ہے، خدا الرحمن الرحیم نے صدیقہ عطا کی، کوثر عطا کی۔ بس یہی وجہ ہے محشر کے میدان میں جب صدیقہ سلام اللہ علیہا داخل جنت ہو رہی ہوں گی تو علماء فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ بنت پیغمبر رکے گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی، اور میرے حبیب کی بیٹی کیوں رکی؟ اب صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرمائیں گی پالنے والا میں چاہتی ہوں لوگوں کو صدیقہ کی معرفت ہو جائے، لوگوں کو مقام زہرا کا پتہ چلے۔ زہرا کیا چاہتی ہے؟ پالنے والا دنیا میں جو مجھ سے مودت رکھتے تھے، آواز قدرت آئے گی زہرا ان مودت رکھنے والوں کو جنت بھیج۔ دوبارہ دروازے جنت پہ جا کے جناب صدیقہ رکیں گی، پھر آواز آئے گی یا بنت حبیبی، اور میرے حبیب کی بیٹی اب کیوں رکی؟ صدیقہ فرمائے گی پالنے والا مجھ سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنے والے، دنیا میں کسی نے اسے مسکرا کے بات کر دی، مشکل وقت میں محب زہرا کے کوئی کام آ گیا، آواز قدرت آئے گی میں تجھے شافیہ محشر بناتا ہوں، جس جس کو دل چاہتا ہے پکڑ کے داخل جنت کر دے۔ میں ایک چھٹے امام سے روایت لے کے مصاحب کا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بعد میں۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جانتے ہیں بزرگوار فاطم سے ہے الگ کرنے والی، کاٹ دینے والی، جدا کرنے والی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، خدا الرحمن الرحیم کا میزان لگے گا، کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے جہنم بھیجا جائے گا، جہنم کے اور جہنمیوں کے درمیان طاہرکم تطہیرہ کا پردہ بنا کے صدیقۃ الکبریٰ آئے گی، پالنے والا یہ کون ہے؟ آواز قدرت آئے گی ہیں تو تیرے بابا کے کلمہ گو لیکن خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، جہنم ان کا مقدر ہے، ہیں تو تیرے شوہر کے کلمہ گو، ہیں تو تیرے حسین کے عزادار لیکن خطا کار ہیں۔ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرمائیں گی پالنے والا میں کون ہوں؟ آواز پروردگار آئے گی فاطمہ آتش جہنم سے بچانے والی۔ ایک وائز خوبصورت فرما رہے تھے صدیقہ کہیں گی پالنے والا اگر بابا کے کلمہ گو، شوہر سے محبت و ولایت رکھنے والے حسین کے عزاداروں کو زہرا نے نہیں بخشوانا تو پھر کس کو بخشوانا ہے؟ آواز قدرت آئے گی انہیں جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب جنت کی طرف لے جایا جا رہا پھر صدیقہ کہے گی پالنے والا اگر جنت بھیجنا تھا تو جہنم کی طرف کیوں بھیجا؟ آواز قدرت آئے گی زہرا میں اہلیان محشر کو تیرا مقام بتانا چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ مقام سیدہ سے آشنا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صدیقۃ الکبریٰ جو سورہ کوثر کی مصداق حقیقی ہو، اسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے بعد از پیغمبر حالات کچھ یوں بدلے، علماء نے لکھا ہے کہ سلیم بن قیس حلالی یہ صحابی پیغمبر ہے، جس دن صدیقہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ لوگ جمع ہو کے آئے، اس دن سلیم بن قیس مدینے میں نہ تھا، مدینے سے باہر تھا۔ جب دوسرے تیسرے دن یہ مدینہ آیا، مدینہ سوگوار تھا، ہر چہرہ اترا ہوا تھا، در و دیوار سے ظاہر ہو رہا تھا بہت کچھ ہو گیا ہے۔ سلیم کہتا ہے کہ جس کو کھڑا کرتا تھا اسے پوچھتا تھا بتا کیا ہوا، خوف کے مارے بتاتا کوئی نہیں تھا لیکن روتا جاتا تھا۔ سلیم کہتا ہے میں گھبرا گیا، کہتا ہے وہ ملا جو قرۂ ارض پہ سب سے بڑا اصحاب میں سچا تھا،
ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر تو بتا، تو صدیق ہے، بتا کیا ہوا؟ ابو ذر کہتا ہے اگر تفصیل سے پوچھنا چاہتے ہو، در زہرا کے بعد سلیمان رو رہا ہے، صدیقہ کے دروازے کے پاس سلیمان فارسی رو رہے ہیں، اسے پوچھو جو موقع کا شاہد ہے۔ سلیمان فارسی کے پاس آیا، سلیمان بتا کیا ہوا؟ روتے روتے سلیمان کہتا ہے سلیم وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ ہے، دروازے زہرا پہ امت لکڑیاں لے کے آ گئی تھی، در و دیوار کے پیچھے بنت پیمبر تھی۔ سلیمان کہتا ہے سلیم سن، در و دیوار کے درمیان بنت پیمبر تھی، امت نے دروازے کو آگ لگائی، لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ سلیم کہتا ہے جب اندر جا رہے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ دروازے کے پیچھے بنت پیمبر موجود ہے۔ سلیمان رو کے کہتا ہے زہرا کے سر سے چادر اتر چکی تھی، ظالم اندر داخل ہو گئے تھے۔ ازادار و دوسری روایت حالات کچھ یوں ہو گئے، صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دیواروں کا سہارا لے کے چلا کرتی تھی۔ ایک دن علی حیدر کرار گھر آئے، علی حیدر کرار نے جب صدیقہ کو دیوار کے سہارے پہ دیکھا، رو کے علی فرماتے صدیقہ اس قدر لاغر ہو گئی، دیوار کے سہارے پہ چل پڑی ہے۔ صدیقہ فرماتے یا علی دعا کرے زہرا مر جائے، دعا کرے زہرا اب اس دنیا میں نہ رہے۔ ازادارو حالات یہ بن گئے، عبداللہ نامی شخص کہتے ہیں میرا اونٹ گم گیا، کہتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے سورج غروب ہونے کے قریب تھا، کہتے ہیں میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا میدان احد پہ، امیر حمزہ کی قبر پہ ایک خاتون جو دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے رو رہی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے پہچانا نہیں، دیکھ کے کہتا ہے میں نے آواز دے کے کہا بی بی شام ہو رہی ہے اپنے گھر کو چلی جا۔ آزادہ اور عبداللہ کہتے ہیں بی بی کی آواز نہیں آئی، کہتے ہیں میں نے دوبارہ آواز کو بلند کیا، آواز کا بلند کرنا تھا، حسن کا چہرہ نظر آیا، میں نے کہا مولا آپ ہے، یہ ساتھ کون ہے؟ امام فرماتے ہیں میری ماں زہرا۔ کہا مولا اتنی دور کیوں آئے؟ کہا میری ماں کو مدینے رونے نہیں دیا جاتا، امت کہتی ہے یا دن کو رو یا رات کو رو، سیعلم الذین ظلموا ایہم القالب۔